یہ جو ہے کیا ہے کہ آخر یہ مال جو ہم کما رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اس کے خرچ کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو میں مختصراً جو ہے ذکر کرتا ہوں کہ ہم مال کو کہاں خرچ کریں، اور یہ صرف ایسے ذکر کرنے کا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آج بگاڑ بہت ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ وصول اور ضابطہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بگاڑ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے اور وہ اپنے حساب سے، چاہے وہ اپنے ذہن سے، دماغ سے، یا وہ شرعی معلومات کے حساب سے وہ اپنے کمائی کی رقم کو خرچ کر رہا ہے، اور چونکہ ہمیں وصول معلوم نہیں ہے، ضابطہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بگاڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آدمی جو پیسہ کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال میں خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا وصول اور ضابطہ کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن آئے گا، معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، گھروں کے اندر بگاڑ سے آدمی بچ جائے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے باب کتاب العمارہ کے اندر باب الناسی تبع لقریش کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آت اللہ احدکم خیرا، کہ جب اللہ تم میں سے کسی کو خیر دے، خیر سے مراد ہے مال، نعمت، یعنی اللہ مال سے نوازے، نعمت دے، اپنی نعمتیں اس پر نچھاور کرے، اس کی کمائی میں جو ہے اضافہ کرے، کمائی اس کو دے، تو کیا کرے؟ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، تو سب سے پہلے خرچ کرنا شروع کرے اپنے اوپر سے، اپنے نفس پہ پہلے خرچ کرے۔ کما رہا ہے، کھانے کا، کپڑے کا، دوا کا یا اور دیگر ضروریات کا، سب سے پہلے وہ اپنا انتظام کرے۔ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، کمانے والا جس کو اللہ نے مال سے نوازا، مال دیا، کمائی دیا، کمائی میں برکت دیا، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ گھر والوں میں سب آگے اجمال ہے کہ گھر والوں پہ، یعنی پہلے اپنے اوپر اور پھر گھر والوں پہ۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ایک بھائی ہمارا ہو یا گھر کا کوئی فرد وہ کما رہا ہے، اگر اس نے اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ کر لیا، دیگر بھائیوں پہ، بہنوں پہ کم کیا، فوراً گھر میں اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو اپنا اتنا خرچ کیا اور اس کو اتنا ہی دیا، اپنے لیے 1000 روپے کا سوٹ لیا، اس کے لیے 800 روپے کا لیا، ارے یہ بھی تو بھائی ہے، اس کو بھی 1000 کا چاہیے، کیوں چاہیے؟ اس نے کمایا ہے، کمایا ہے، اور شریعت نے کہا ہے فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، پہلے اپنے اوپر خرچ کر، پہلے اپنے اوپر خرچ کر، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے بعد گھر والوں کو دے۔ اور اگر پہلے اپنے اوپر خرچ کرتے ہی پورا ختم ہو گیا تو باقی کی ذمہ داریاں بھی نہیں، آگے حدیث ساری بتا رہے ہیں کہ کم کمایا تھا، 100 روپیہ ہی کمایا تھا، 100 روپے کا گیا جو ہے ایک بنڈی چٹی لے لیا، ایک شرٹ لے لیا، ٹی شرٹ لے لیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، پہلے اپنے اوپر خرچ کریں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اپنے میں اتنا خرچ کیا، فلانے میں اتنا ہی خرچ کیا، اتنے میں کہیں ہوتا ہے کیا؟ تو اپنا وہ کما رہا ہے، اپنا جو بھی خرچ کرے، شریعت نے اس کو اختیار دیا، حضور خرچی میں نہ جائے، بس شریعت کے حدود میں رہ کر کے اپنی ضروریات کو پہلے وہ پوری کرے، اور سب کا، پورے خاندان کا ٹھیکہ لے کر کے نہیں بیٹھا، ٹھیکے کی باری بعد میں آئے گی، جب اپنی ضروریات پوری ہو جائے گی تب۔ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، پہلے اپنے اوپر سے شروع کرے، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
یہ طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ سب سے پہلے خرچ کرنا کہاں شروع کرے، یعنی گھر والوں میں کون پہلے آئے گا؟ وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، وہ آئیں گے جس کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو، جو تمہاری ماتحتی میں ہے، پہلے ان پہ خرچ کرو۔ کون ہے وہ ماتحتی میں؟ کون ہے؟ یہاں بھی اجمال ہے، اس لیے کہ ماتحتی میں تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، یا جو ہے بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، سب اپنے ماتحتی میں ہیں، سب کے ہم خرچ کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب ان میں کہاں سے خرچ کرے، یہ بھی اجمال ہے، آگے حدیث میں اور تصریح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد کہاں خرچ کر؟ جس کا تو ذمہ دار ہے، جو تیری ماتحتی میں ہے، جو تیری ذمہ داری میں ہے، جو تیری نگرانی اور تیری پرورش میں، ان پہ خرچ کر۔ امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک فادناک، یعنی تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیری بہن ہے، تیرے بھائی ہیں، اور پھر جو اس سے قریب رشتہ دار ہوں، پھر جو اس سے قریب ہوں، یعنی جو جیسے جیسے جو ہے مال تیرے پاس زیادہ ہے، پہلے اپنے اوپر خرچ کر، پھر اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر، اور اس کے بعد جو رشتے میں زیادہ قریب ہوں ان کے اوپر خرچ کر، پھر جو اس کے بعد رشتے میں قریب ہوں ان کے اوپر خرچ کر، پھر جو اس کے بعد رشتے میں قریب ہوں ان کے اوپر خرچ کر۔ ترتیب وار، جو رشتے میں جتنا قریب ہے پہلے اس پہ خرچ کر، اس سے بڑھ جائے تو آگے والے پر، اس سے بڑھ جائے تو آگے والے پر۔ اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث دیکھیں، اس میں اور وضاحت ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اطعمت زوجتک فهو لك صدقہ، کہ جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کھانے پینے کا جو تو انتظام کرتا ہے، اس کے کپڑے کا، دوا علاج کا، گھر کی ضروریات کا، جو بھی بیوی کو تو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے لیے انتظام کرتا ہے، تو وہ تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب پائے گا۔ وما اطعمت ولدک، اور جو اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو جو کھلاتا ہے، فهو لك صدقہ، تو وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ وما اطعمت زوجتک فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمک، اور جو تو اپنے خادم کو، اپنے نوکر چاکر کو کھلاتا ہے، فهو لك صدقہ، تو اس میں بھی تیرے لیے صدقہ۔ تو اس حدیث میں بھی جو ہے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کہا اطعمت انفسک، یعنی جو تو اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، اپنا خود کھاتا ہے، اس پہ بھی تجھے صدقے کا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ پہلے اپنے نفس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے اولاد کا، پھر بیوی کا، پھر اور دیگر نوکر چاکر رشتہ داروں کا۔ اس کے بعد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یعنی ترغیب دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ، اور نیچے والا ہاتھ یعنی جو لینے والا، مانگنے والا۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے، یعنی دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ لینے اور مانگنے والے سے بہتر ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے ترغیب دیا کہ خود کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ تم خرچ کرو جس کے تم خود ذمہ دار ہو، امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک فادناک۔ اس میں بھی وہی ترتیب اللہ کے رسول بتایا کہ پہلے اپنے اوپر، اور اپنے بعد جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کے تم ذمہ دار ہو، ان کے اوپر خرچ کرو، اور اپنی ماں کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر،
اپنی بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر، اور پھر جو قریبی رشتہ دار ہوں، جو جیسے قریب ہوں، پہلے ان پہ خرچ کرو۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول نے بتائی، اور تفصیل کے ساتھ ترتیب دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے، میں 1 دینار کا مالک ہوں، 1 دینار میں نے کمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انفق علی نفسک، اپنے جان پہ خرچ کر، اپنے جان پر، اپنے اوپر خرچ کر۔ اب یہاں بات واضح ہو گئی جو پہلے بتایا تھا، کہ جو کما رہا ہے اپنی جائز ضروریات، شریعت کی نظر میں جو جائز ضروریات ہیں، فضول خرچی کے حد تک نہ جائے، معروف طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرنے میں اگر اس کی پوری کمائی برابر ہو جائے تو دوسروں کا وہ ذمہ دار نہیں۔ اور یہاں اس کا کر رہے ہو، اپنے میں اتنا خرچ کیے، فلاں میں اتنا خرچ کیے، اپنی شادی میں اتنا خرچ کیے، بہنوں کی شادی میں اتنا ہی خرچ کیے، بھائی کے شادی میں اتنا خرچ کیے۔ کوئی ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے برابری کرنے کا؟ اللہ کے رسول کرے جا 1 دینار تیرے پاس ہے، اپنے اوپر خرچ کر۔ نہ بہن کو دینے کے لیے کہا، نہ بھائی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا، نہ باپ کے لیے کہا، نہ بیوی کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ اولاد کے لیے کہا۔ 1 ہی دینار کما پایا ہے، 1 دینار کا مالک ہے، جا اپنے اوپر خرچ کر دے، خود کھا لے جا۔ کہا اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے، 1 دینار اور ہے، کہا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے، کہا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے، کہا اپنے غلام پہ خرچ کر۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے، یعنی اتنا ترتیب اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اپنے اوپر خرچ کر، اپنی بیوی پہ خرچ کر، اپنے اولاد پہ خرچ کر، اپنے خادم اور غلام پہ، خادموں پہ خرچ کر۔ 5ویں نمبر پہ پھر پوچھا اللہ کے رسول 1 دینار اور ہے، کہا انت ابصر بہ، تو زیادہ بہتر دیکھ رہا ہے اسے۔ کیا مطلب؟ کہ تو زیادہ بہتر مناسب سمجھتا اس کو کہاں خرچ کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ تیری نگاہ میں اس کے بعد جو تیرے رشتہ دار ہوں، اس کے بعد جو ہوں، جو ضرورت مند ہوں، ان پہ خرچ کر۔ یہ ترتیب ہم نے جو ضروری تھا بتا دیا۔ اب ضروری ترتیب بتانے کے بعد اب جو بچ رہا ہے وہ جا کر کے تو جہاں زیادہ مناسب سمجھ وہاں پہ خرچ کر۔ تو دو جو ہے روایتوں میں 2 طرح کی بات ہے۔ ایک میں اولاد کو پہلے گنایا، جیسا کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں کیا ہے کہ پہلے اپنے نفس پر، پھر اولاد پر، پھر بیوی پر، اور اس میں بیوی کو اولاد سے مقدم کر دیا گیا۔ تو دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں، دونوں کو اگر ملایا جائے تو لگ بھگ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے نفس کے بعد، اپنے نفس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوی بچے آ جاتے ہیں۔ ایک میں اولاد دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ بیوی، ایک میں بیوی دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ اولاد۔ تو دونوں کو اگر ضم کر لیا جائے، ملا لیا جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوی بچے آتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ والدین آتے ہیں۔ والدین میں پہلے ماں، پھر باپ، اور چوتھے نمبر پہ بہن، 5ویں نمبر پہ بھائی، اور پھر اس کے بعد جو زیادہ رشتے میں قریب ہوں وہ قربت کا سلسلہ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ترتیب ہے اپنی کمائی کو خرچ کرنے کا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں شریعت کا کوئی علم تو ہے نہیں، ہم صرف خرافات میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور جو صحیح طریقے سے کرنا بھی چاہتا ہے، سب کو دیکھ بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے، اس کے اوپر دنیا بھر کے اعتراضات، دنیا بھر کے فتنے، اور دنیا بھر کی جو ہے لڑائیاں، دنیا بھر کی جو ہے اس کے اوپر دباؤ، اور گھر کے بگاڑنے میں ہو سکتا ہے کسی کو برا بھی لگے، لیکن حقیقت واضح کر دوں کہ جہاں تک میں نے تجربہ کیا کہ میرے تجربے میں اگر اولاد کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے
اس میں بہت سارے وجوہات، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن میرے تجربے کے حساب سے زیادہ تر واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس میں سبب والدین بنتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے اندر بگاڑ نہ کرانا چاہیں تو بہت حد تک بھائی بہن، بھائی یہ سب مل جل کر کے رہیں، لیکن سب سے پہلا بگاڑ جو کرانے کی کوشش کرتے ہیں والدین کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی تیکھی لگے گی، والدین کیسے اپنے بچوں کے درمیان بگاڑ کرائیں گے؟ اسی طرح سے لڑکیوں کے گھر کو برباد کرنے والی اکثر مائیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی تیکھی ہے، کوئی ماں اپنی لڑکی کے گھر کو کیسے برباد کرے گی؟ لیکن حقیقت ہے، اور حقیقت ہے، کبھی سمجھائیں گے حقیقت۔ ابھی ٹائم ہو گیا ہے، باجی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی خطاب ہے، اس لیے تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں میں والدین کا ہاتھ، ماں کا ہاتھ دونوں قصوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بیٹی کے سسرال میں اس کی زندگی کو خراب کرنے والی، حتیٰ کہ طلاق تک دلوانے والی اکثر مائیں ہوا کرتی ہیں، اور اولاد کے درمیان بگاڑ کرانے والے اکثر والدین ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کو میں دلائل سے اور واقعات کے مناظر میں انشاءاللہ کبھی یاد رہا موقع ملا تو اس کو پیش کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود جو ہے اپنی اولاد کے درمیان بگاڑ کراتے ہیں، ایک کو ترجیح دیتے دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو کما کر کے گھر میں دے رہا ہے اسی کے اندر اور ڈنڈا کیے رہتے ہیں، اور جو اپنا کما کر کے الگ کر رہا ہے یا نہیں کماتا ہے، گھوم رہا ہے، اس کو چھوٹ دے رہتے ہیں۔ یہاں بگاڑ شروع، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اور جو ہے لڑکیوں کے گھر برباد کرنے میں ماؤں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جو لڑکیاں شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں وہ نتیجے میں طلاق کا سرٹیفکیٹ ضرور لے کر کے آتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب شادی ہو گئی تو اپنے گھر اپنے حساب سے رہو، اور میکے سے ٹیوشن مت لیا کرو، گائیڈ وہاں سے مت لیا کرو کہ میکے سے ماں گائیڈ کرے اس حساب سے تم اپنے سسرال میں چلو گے، نہیں۔ اگر ایسا کیا تو اکثریت یہ ہوتا ہے کہ میکے سے جب گائیڈ ملتی ہے، میکے سے جو کوئی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے لڑکی اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہے تو اکثریت طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ شادی کے بعد جو لڑکیاں میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں وہ نتیجے میں طلاق کا سرٹیفکیٹ ضرور لے کر کے آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بڑی کڑوی بات ہے، لیکن حقیقت معاشرتی اعتبار سے اور واقعات کے تناظر میں دیکھیں تو دونوں باتیں ایک دم حقیقت کہ اولاد کے درمیان سب سے زیادہ بگاڑ کرانے والے والدین، اور لڑکیوں کو طلاق کرانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ماؤں کا۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنے رحمت سے پیش آ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے نیک اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے تمام لوگوں کو بچائے۔ آمین۔